السلام علیکم ناظرین، عید مبارک میری طرف سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو عید مبارک۔ ابھی والی ویڈیو میں اپنی روٹین شیئر کرنے کے لیے بنا رہا ہوں کہ میری عید کس طرح سے گزری۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ عید کیسی گزری، آپ نے انجوائے کیا اسے یا آپ بور ہوتے رہے۔ مجھے کچھ دیر پہلے ایک دوست کی کال آئی، تو اس نے عید مبارک کہا تو وہ کہنے لگا کہ میری عید بڑی بور گزری ہے۔ تو میں نے کہا میری عید تو بڑی دلچسپ گزری ہے، میں تو اس طرح مصروف رہا۔ ہی سیڈ کہ آپ اپنی روٹین کی ویڈیو بناؤ اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دو۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ یہ ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے اور ابھی یہ اپلوڈ کروں گا اور تھوڑی دیر تک یہ آپ کو پہنچ جائے گی۔ ناظرین، جب صبح ہوئی تو میں روٹین کے ساتھ جاگا، جاگنے کے بعد اپنے آپ کو تیاری کی، بات لیا، کپڑے چینج کیے، کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنا کچن میں گیا، کچھ کھانے پینے کا بولا تو والدہ صاحبہ نے سویاں بنائی ہوئی تھیں، سویاں کھائیں۔ سویاں کھانے کے بعد نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، نماز ہمارے پاس ہوئی تھی صبح 7 بجے، تو میں جائے نماز اٹھا کے بھاگتا بھاگتا عیدگاہ کی طرف چلا گیا۔ عیدگاہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں پہ عیدگاہ بڑی قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ تو وہاں پہ نماز کے لیے جب پہنچے تو امام صاحب خطاب فرما رہے تھے اور ان کی تقریر چل رہی تھی۔ میں بھی جو نماز بچھا کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو ان کا آواز ختم ہوا، پھر انہوں نے کہا جی کہ ابھی پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ تو نماز پڑھی، 2 رکعت نماز اضافی 6 تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد خطبہ ہوا اور خطبے کے بعد امام صاحب نے جب دعا کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آج عید کا دن ہے تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کر کے عید مبارک کہیں یا معانقہ کر کے عید مبارک کہیں، یعنی ہاتھ میں لائے بغیر بھی آپ عید مبارک کر سکتے ہیں اور گلے ملے بغیر بھی آپ دوسروں کو عید مبارک کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات کرنی اور یہ ہمیں مطلب حوصلہ مل گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ہم نے بس دور سے ہی سب کو کہا جی عید مبارک، اور وہاں سے ہم چل دیے۔ جب میں گھر پہنچا واپس نماز پڑھ کے تو گھر میں سب سے ملا، عید مبارک سب کو کہا۔ اتنی دیر میں کچھ کھانے کے لیے بنا ہوا تھا، آئی تھنک چنے چاٹ بنا ہوا تھا، تو وہ چنا چاٹ وغیرہ ہم کھا رہے تھے، میرے ساتھ باقی لوگ بھی بیٹھے تھے گھر کے۔ تو وہ کھاتے کھاتے ہی دروازے پہ بیل بجی ہے، بیل بجنے کے ساتھ ہی مجھے باہر آنا پڑا۔ جب میں دروازے پہ آیا تو ایک صاحب تھے جو میرے والد صاحب سے عید ملنے آئے ہوئے تھے، تو میں نے دروازہ کھولا، ان کو مہمان خانے میں بیٹھک جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ بٹھا دیا، ڈرائنگ روم کہتے ہیں باقی زیادہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ مہمان کو بٹھایا، ان کو سرو کیا جو کچھ اویلیبل تھا، پھر کچھ مہمان کے ساتھ وقت گزارا، گپ شپ کی، بس یہ مہمانوں کا سلسلہ پھر لگاتار چلتا رہا۔ میرا زیادہ وقت جو آج کی عید کا گزرا ہے وہ مہمانوں کے ساتھ گزرا ہے۔ گھر پہ مہمان آ رہے تھے، ان کے ساتھ ملنا ملانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، ان کو سرو کرنا۔ پھر دن کے وقت تقریباً کوئی مطلب دن چڑھ چکا تھا، 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میرے بھتیجے بھانجے وغیرہ آ گئے، پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، عید ملے اور پھر ان کو عیدی بھی دی اور کچھ ان سے لڑائی جھگڑا بھی ہوا، یعنی میں جو عیدی ان کو دے رہا تھا وہ ان کو قبول نہیں تھی، وہ اور عیدی مانگ رہے تھے، وہ اور کہہ رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک گپ شپ بھی ہوئی، ایک اچھا وقت گزرا جو مطلب بہت فینٹاسٹک تھا، جس میں ایک چھینا چھپٹی بھی ہوئی اور ایک شوغل لگا، تو اس کو انجوائے کیا۔ اس کے بعد دن کا کھانا ہمارا بن گیا تھا، کوئی 2 بجے کے بعد کا ٹائم ہے، سب نے مل کے، باقی مہمان بھی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مل کے اکٹھے کھانا کھایا، کھانا بہت انجوائے کیا، کیونکہ پچھلے 29 دن بھوکا رہ کے نا بڑی زبردست ایک وہ ٹیمپو بنا ہوا تھا کھانا کھانے کا، تو صحیح سکون سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر اونگ آئی، نیند آ گئی تھی، مطلب جسے کہتے ہیں نا سستانا، تو سستانے میں لگا تھا، لیکن کچھ کام بہت ضروری ہوتے ہیں عید کے دن، یعنی سب لوگوں کو عید مبارک کہنا، سب کو میسج کرنا۔ تو میں نے اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے دوستوں کو، اپنے گروپ کے جتنا میرا سوشل سرکل تھا سب کو واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کیے ہیں۔ اپنے فیس بک پہ میں نے عید مبارک کا میسج چھوڑا، اور جو پرسنل میسیجز تھے دوستوں وغیرہ کو وہ بھی، ان کو بھی عید مبارک کے میسج کیے، سب کو عید مبارک کہا۔
یہ کرنے کے بعد کچھ دیر میں سویا بھی تھا شاید دن میں، بالکل سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ ایک اور ہمارے گیسٹ ہیں وہ آگے تھے، مطلب میرا بھتیجا ہے وہ آ گیا تھا. جیسے ہی میں تھوڑی دیر لیٹا ہوں گا تو وہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ گیا. جب میرے پاس پہنچا تو مجھے پتہ چلا یہ بھتیجا آ گیا. پھر میں جاگ گیا، اس کے ساتھ باہر آیا، سب باقی لوگوں سے ملا. اس طرح سارا دن مہمانوں کے ساتھ گزرا. شام کا وقت ایک کال مجھے کافی دنوں سے آ رہی تھی اس کے لیے، کاؤنسلنگ سیشن کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو کاؤنسلنگ سیشن لینا چاہ رہے تھے کانفیڈنس کے حوالے سے، تو میرے پاس ٹائم مینیج نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں 30 منٹ کا مجھے ٹائم چاہیے تھا، 30 سے 40 منٹ کا. تو میں نے ایک آج کاؤنسلنگ سیشن بھی کر دیا. میں نے اس کو کال پہ بلا لیا تھا شام کا ٹائم، اور پھر وہ سیشن میں نے مکمل کر لیا. ناظرین، ایک بات میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو بور رکھنا یا اپنے آپ کو انگیج رکھنا، پازیٹیولی مصروف رکھنا، یا خوش رہنا، یا انجوائے کرنا زندگی کو، یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. اب آج ہی کے دن میں بہت سارے لوگوں نے کچھ پروڈکٹیو کام بھی کیے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے زندگی کو انجوائے بھی کیا ہوگا، اور بہت سارے لوگ بور بھی ہوتے رہے ہیں. یہ بائی چوائس ہے. آپ جو چوز کرتے ہیں، آپ انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے کہ آپ نے اس وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، اور اس سے آپ کو الٹیمیٹ لائف کا ایکسپیرئنس ملتا ہے. تو میری دعا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنی چوائسیز میں میچور ہو جائیے. آپ جو انتخاب کرتے ہیں اس کو بدل دیں. جب آپ اپنے انتخابوں کو بدلیں گے، انتخاب آپ کی سوچ سے بدلے گا، آپ کے عمل سے بدلے گا، آپ کے رویے سے بدلے گا، تو الٹیمیٹ آپ کی لائف کا آؤٹ کم، آپ کی لائف کا رزلٹ بدل جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں اور خوبصورتیوں سے بھر دے. تھینک یو سو مچ. آپ کا مجھے سننے کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ. اللہ پامان.